السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آج میری ساس مجھے اپنے چوتھے بیٹے کے لیے دلہن بنا رہی تھی، کیونکہ جب بھی میری شادی ہوتی تو اسی رات میرا شوہر میرا گھونگھٹ اٹھاتے ہی بے ہوش ہو جاتا، اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر کہتا کہ یہ مر چکا ہے. یوں میری ساس اپنے تینوں بیٹوں کو دفنانے کے بعد پھر بھی مجھے کسی اور سے شادی کرنے کی اجازت نہ دیتی، اور خود ہی اپنے ایک اور بیٹے کے لیے بیاہ لیتی. حالانکہ سبھی مجھے منحوس سمجھ کر مجھ سے دور بھاگتے تھے. اس بار جو ہی ساس مجھے اسٹیج پر بٹھا کر گئی تو میں بہت ڈر گئی کہ میرا شوہر پھر نہ مر جائے. یہی سوچ کر میں جلدی سے اٹھی اور الماری کے پیچھے چھپ گئی. جب شوہر کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر چلانے لگا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں. تھوڑی ہی دیر بعد مجھے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹے پڑیں کہ کمرے میں تو ساس کے ساتھ کھڑے میرے تین میں نے سب سے سنا تھا کہ میں چاند کا ٹکڑا ہوں، نازک سا پھول ہوں، حسن کی چلتی پھرتی مثال ہوں. میرے ارد گرد میرے چاہنے والوں کا ہر لمحہ تانتا بندھا رہتا تھا. ایسے میں میرا مغرور ہونا جائز تھا. میں ریبہ سجاد مغرور ترین لڑکی تھی. انسان کو انسان نہیں سمجھتی تھی، دوست بھی بس چن چن کر ہی بناتی تھی. میرے والد پورے شہر کے معروف ترین بزنس مین تھے. روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی. باپ کی دلاری تھی تو ماں کی آنکھوں کا نور. بھائیوں کی مجھ میں جان تھی تو بھابھیوں کی میں گڑیا رانی تھی. میں نے اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت میں گزاری تھی. 25 کی ہوئی تو میرے لیے بھانت بھانت کے رشتے آنے لگے تھے. کبھی کسی ڈاکٹر کا رشتہ آتا تو کبھی پائلٹ کا. بزنس مین کے بیٹے تو قطار میں لگے کھڑے تھے. میرے والد کو کوئی لڑکا بھاتا ہی نہیں تھا. جب میرے والد ہر رشتے کو انکار کرتے رہتے تو ماما اکتاس ہی گئی تھیں. انہوں نے میرے والد سے سوال پوچھا کہ آخر آپ کو اریبہ کے لیے کیسا رشتہ چاہیے. والد بولے ایسا لڑکا چاہیے جو اریبہ کے ساتھ کھڑا ہو تو لوگ کہیں چاند سورج کی جوڑی ہے. مجھے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی شادی کسی بڑی عمر والے صنعت کار سے. اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. میں اپنی بیٹی کو ہر شے دینے کی اہلیت رکھتا ہوں. والد کی باتیں سن کر میں کھل اٹھتی تھی. میرے والد میرے ہم خیال ثابت ہوئے تھے. یوں ہی عیش و عشرت میں وقت گزرتا رہا. جب میں 26 کی ہو گئی تو بالآخر میرے والد کو ایک لڑکا پسند آ ہی گیا تھا. اس کا نام احد تھا. میرے والد نے میرے سامنے لڑکے کی تصویر رکھ کر مجھ سے میری رائے مانگی. میں نے تصویر دیکھے بنا ہی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی پسند پر پورا بھروسہ ہے. میری ماما اور بھائی تو چکرا کر ہی رہ گئے. وہ بولے اریبہ تم ایک سوٹ خریدنے سے پہلے اسے 3 بار ٹرائی کر کے دیکھتی ہو، لڑکا بنا دیکھے ہی پسند کر لیا. میں مسکرا کر بولی میرے ڈیڈ نے ہر رشتہ ٹھکرایا ہے میرے لیے. ایسے رشتے بھی رد کرتی ہیں جس سے ڈیڈ کے بزنس کو بڑا منافع ہو سکتا تھا. اب اگر ایک لڑکا نہیں انہیں بھاگ گیا ہے تو یقیناً وہ پسند کیے جانے کے ہی قابل ہے. میرے والد نے بتایا کہ لڑکے والے ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، مگر میں ہر چیز اپنی بیٹی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا. یوں لڑکے والے بھی تمہارے سامنے دب کر رہیں گے. میری والد کی بات بہت مناسب تھی. اگر وہ میری شادی اپنے جیسے ہی کسی کھاتے پیتے گھرانے میں کرتے تھے تو وہ لوگ کہاں میرے نخرے اٹھاتے. خیر میرے والد نے میری شادی کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے. یوں ایک خوبصورت سے دن میں دلہن بن کر احد کے گھر آ گئی. احد بلا شبہ ایک حسین نوجوان تھا. مجھے اپنے والد کی پسند پر جی بھر کر پیار آیا. مجھے معلوم تھا ہمارے سوشل سرکل میں سب لوگ ہی احد کی خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے تھے. بارات رخصت ہو کر اسی گھر آ گئی تھی جو میرے والد نے میرے نام کر دیا تھا، اور اسی کو ہماری رہائش کے لیے سیٹ بھی کروا دیا تھا. میں بڑی خوش تھی. میں سیج پر بیٹھی اپنے احد کا انتظار کر رہی تھی. وہ آیا تو میں مسکرا پڑی. وہ بیڈ پر آ کر میرے روبرو بیٹھ گیا تھا. اس نے فقط اتنا کہا کہ میں تمہیں پا کر بہت خوش ہوں. پھر اس نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا. چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا. پھر اچانک ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے اور وہ اوندھے منہ بیڈ پر گر گیا. میں اس افتادات پر بوکھلا کر رہ گئی تھی. میں نے شور مچانا شروع کر دیا. میری ساس بھاگ کر آئیں. وہ بھی کافی گھبرائی ہوئی تھی. ہم احد کو ڈیڈ کی دی ہوئی کار میں فوراً ہسپتال لے کر گئے. ڈاکٹر نے احد کا معائنہ کیا تو بولا مریض کو تو گزرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں. مجھے لگا میرے سر پر آسمان ہی گر پڑا ہے. میری ساس نے چیخ و پکار کر کے الگ طوفان برپا کیا ہوا تھا. میں چکراتے سر کے ساتھ اسپتال کے بنچ پر بیٹھ گئی. لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر بڑبڑا رہے تھے. کسی عورت کی آواز میرے کان میں پڑی تو میں سکتے میں ہی آ گئی. وہ بولی ہائے وہ تو دیکھو منحوس دلہن سہاگ کے جوڑے میں ہی اپنے سہاگ کو کھا گئی.
اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ الفاظ واقعی نشتر ہوتے ہیں جو کسی کے بھی وجود کو چھلنی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مجھے اچانک سے وہ یاد آ گیا تھا، اس نے کہا تھا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ تب میں نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ اس اریبہ سجاد نے جسے حسن کی دیوی کہا جاتا تھا، اس نے ایک معمولی سے چھوٹے سے قد والے موٹے پیٹ والے سیاہ سے عاشق کا مذاق اڑایا تھا۔ اتنے میں میرے والد سمیت تمام گھر والے ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آہت کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے جا کر اس کا سوگ منایا گیا تھا۔ میں نے دلہن والا 4 لاکھ کا جوڑا اتار کر سفید لباس پہن لیا تھا۔ آہت کی تدفین کے بعد میرے والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ گو کہ مجھ پہ عدت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن میں ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر والوں نے سب سے یہی کہا تھا کہ اریبہ عدت میں ہے۔ میرے ساتھ بڑا عجیب سانحہ ہوا تھا۔ میں بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میرے بیوہ ہونے کی خبر ہر سو پھیل گئی تھی۔ اب ایک بار پھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ میرے والد پریشان تھے۔ انہیں خوف تھا کہ بیوگی کے بعد میرے سسرال والے مجھے دل سے نہیں اپنائیں گے۔ ایک شام یوں ہی ڈیڈ میرے پاس آئے۔ وہ کافی خوش لگ رہے تھے۔ وہ بولے سلمیٰ بہن آئی تھی، انہوں نے تمہیں پھر سے اپنی بہو بنانے کی درخواست کی ہے۔ وہ آہت سے چھوٹے حسن کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے جب میری رائے پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس بار قدرے سادگی سے میری شادی کی گئی تھی۔ حسن بھی ایک خوبرو انسان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے دل میں ڈھیروں سپنے سجا لیے تھے۔ رخصتی ہو کر میں اسی گھر میں آ گئی تھی جہاں پہلی بار آئی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی حسن کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر پیچھے کی جانب گر پڑا۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میری ساس دل پر ہاتھ رکھے جب آئیں تو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود کو پیٹنے لگی تھی۔ ہم حسن کو جلدی سے اسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ہم سے دعا کرنے کو کہا۔ میں نے پہلی بار اللہ سے دعا کی تھی۔ اس سے قبل تو مجھے کبھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ ہر چیز تو تھی میرے پاس۔ میں نے رو رو کر حسن کی زندگی کے لیے فریاد کی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آیا۔ سب سے پہلے میں اس کے پاس بھاگ کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا کر کہا ہم مریض کو بچا نہیں سکے۔ میں ایک جانب لڑک گئی۔ میری ساس کے بین پورے اسپتال میں گونج رہے تھے۔ ہم حسن کی میت کو گھر لے گئے۔ وہاں موجود ہر شخص کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا، سب مجھے منحوس کہہ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتوں سے خوف آنے لگا تو میں ماما کے ساتھ لپٹ سی گئی تھی۔ جیسے ہی حسن کا جنازہ گھر سے گیا میں بھاگ کر والد کے پاس گئی۔ میں نے ان سے کہا ڈیڈ مجھے گھر لے چلیں، میں یہاں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں ایک بار پھر سے اپنے میکے آ گئی تھی، لیکن اس بار میں پہلے والی اریبہ نہیں رہی تھی۔ میرے بھائیوں کی آنکھوں میں میرے لیے چمک نہیں تھی۔ میری بھابیاں اپنے بچوں کو میرے پاس آنے سے روکتی تھیں۔ ایک دن میرا بھتیجا مجھ سے بولا پھپھو آپ منحوس ہیں نا؟ ماما کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ نہ کھیلوں، آپ کی منحوسیت مجھے بھی لگ جائے گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا جی میں منحوس ہوں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ذہن پر 3 سال پہلے والا ایک منظر چلنے لگا تھا۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پارک میں گھوم پھر رہی تھی جب ایک چھوٹے قد والا نکلوئی توند والا سیاہ لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا میرا نام حیدر ہے، میں پچھلے 1 سال سے آپ کو اس پارک میں آتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت کہ ایک دن بھی آپ کو نہ دیکھ لوں نا تو مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ کا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں شدید غصے میں آ گئی تھی۔ میں بولی کیا تم نے کبھی آئینہ دیکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تم آئینہ دیکھ لیتے تو یہ بات کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ ویسے اگر تم اپنی نکلی ہوئی توند آئینے میں دیکھ لو نا، میں یقین سے کہتی ہوں تمہیں پھر بھی نیند نہیں آئے گی۔ میری باتیں سن کر میرے ساتھ کھڑی میری سہیلیاں کھلکھلا کر ہنستی رہی تھیں۔ ان کی ہنسی نے مجھے اور شے دی۔ میں پھر سے بولی ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ رات زیادہ سیاہ ہے یا تمہاری شکل۔ اس بار کہکوں کا طوفان اٹھا تھا۔ ہم سب کے کہکوں میں وہ رو پڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا تمہارے الفاظ نے میرا دل چھلنی کر دیا ہے۔ اس چھلنی دل سے تمہیں بد دعا دیتا ہوں کہ تم اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہ جاؤ۔
तुम हर तरफ से धुतकारी जाओ, फिर तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि रात ज़्यादा स्याह है या तुम्हारा नसीब। हैदर ये सब बातें कर के चला गया तो हम सब उसकी रोनी सूरत याद करके हंसते रहे थे। एक लम्हे के लिए भी मुझे यह नहीं लगा था कि उसकी बद्दुआ मुझे लग जाएगी। एक हफ्ते बाद जब हम फिर से उस पार्क में गए तो एक लड़का भागता हुआ मेरे पास आया, बोला, बाजी, हैदर ने खुदकुशी कर ली है। उस दिन जब आपने सब ने उसका मजाक उड़ाया था तो वो मुझे कह कर गया था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उस लड़की को ज़रूर बताना कि मैंने उसकी धुतकार की वजह से खुदकुशी की है। बाजी, मैंने हैदर की बात को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। मुझे लगा था वो बस वक्ती जज्बात में ये सब कह रहा है, लेकिन उसी रात मुझे इत्तला मिली थी कि हैदर ने खुदकुशी कर ली है।